صدقہ فطر کیا ہے؟ صدقہ فطر کیوں واجب ہے؟ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ اور صدقہ فطر کب واجب ہوتا ہے؟ صدقہ فطر کسے دینا چاہیے؟ ان 6 سوالات کے جواب آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے صدقہ فطر کیا ہے؟ یہ بھی ایک مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے سے پہلے صدقہ فطر کے وجوب کا حکم نازل ہوا۔ جو پہلا رمضان تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا، جس میں روزے فرض ہوئے، اسی سال صدقہ فطر وہ واجب ہوا۔ اس کو ہمارے معاشرے میں فطرانہ بھی کہا جاتا ہے۔ صدقہ فطر کیوں واجب ہے؟ اس کی ویسے تو شریعت کے کسی حکم کے بارے میں ہمیں یہ بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ وہ کیوں واجب ہے۔ حکمت کو جاننے کی تو سب سے پہلی بات یہ ہے، یہ حکم خداوندی ہے، اللہ کا حکم ہے، اس بنا پر واجب ہے۔ اور دوسرا، رمضان المبارک کی جو اللہ نے برکتیں، سعادتیں، مغفرتیں اس امت کو نصیب فرمائیں، ان کے شکر کے طور پر یہ صدقہ فطر واجب ہے۔ نمبر 3، رمضان المبارک کے روزوں میں اگر روزے داروں سے لازمی بات ہے روزہ رکھنے میں کوتاہیاں ہو جاتی، ان کوتاہیوں کا کفارہ صدقہ فطر بن جاتا ہے۔ نمبر 4، صدقہ فطر اس لیے واجب ہے تاکہ رمضان کے بعد جو عید آ رہی ہے، غریب اور مسکین لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ چنانچہ یہ جو 2 آخری وجوہ میں نے بیان کی ہیں کہ روزے میں ہونے والی کمی کوتاہیوں کا یہ کفارہ بن جاتا ہے، غریب اور مسکین لوگوں بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ان دونوں باتوں کا ذکر سنن ابی داود کی روایت میں ہے، جو کتاب الزکوٰۃ کے باب زکوٰۃ الفطر کے اندر امام داود رحمہ اللہ لے کے آئے۔ روایت کے راوی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو عید سے پہلے اس لیے فرض کیا تاکہ روزے کی حالت میں روزے داروں سے جو بیہودہ اور فحش باتیں ہوتی ہیں، یہ صدقہ ان سے روزے داروں کو پاک کر دے اور مسکینوں کے لیے خوراک بن جائے، یعنی روزے کی حالت میں ہونے والی بیہودہ اور فحش باتوں کا کفارہ بن جائے اور مسکینوں کے لیے غذا کا کام دے۔ تیسرا سوال کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ ہمارے معاشرے میں عموماً ہر شخص صدقہ فطر کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، خواہ وہ تنگ دست ہو یا خوشحال ہو، یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ واجب کس پر ہے، کیونکہ جس پر واجب ہے اس کے لیے ادا کرنا ضروری ہے، اور جس پر واجب نہیں اس کے لیے ادا کرنا ضروری نہیں، کر دے تو بڑا اجر اور ثواب کا ذریعہ۔ ہر وہ شخص جس کی ملکیت کے اندر 52.5 تولے چاندی کی مالیت موجود ہو، 52.5 تولے چاندی کی مالیت موجود ہو، اس شخص پر اپنی ذات کی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر واجب ہے۔ یہ مال جو 52.5 تولے چاندی کی مالیت ہے، چاہے یہ سونے کی شکل میں ہو یا چاندی کی شکل میں ہو یا نقدی اور پیسے کی شکل میں ہو یا مال تجارت کی شکل میں ہو یا گھر میں ضرورت سے زائد سامان کی صورت میں ہو۔ ضرورت سے زائد سامان سے مراد کہ ایسے کپڑے ہیں جو سال بھر یہ پہنتے ہی نہیں، ایسے بستر ہیں جن کو سال بھر نکالا ہی نہیں جاتا، وہ برتن جو صرف سجاوٹ کے لیے رکھے ہیں سال بھر استعمال نہیں ہوتے، اسی طرح گھر میں پڑا ہوا ٹی وی یا LCDs یہ بھی ضرورت سے زائد ہیں۔ تو ضرورت سے زائد سامان بھی اگر 52.5 تولے چاندی کی مالیت کو پہنچتا ہے تو ایسے شخص کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ یہ چیزیں یعنی سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان، یہ 5 چیزیں مل کر بھی اگر 52.5 تولے چاندی کی مالیت کو پہنچ جائیں
تب بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ نابالغ اولاد کی طرف سے والد کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے کہ ان کی طرف سے بھی ادا کرے۔ ہاں اگر نابالغ اولاد کی ملکیت میں مال ہے تو ان کے مال سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ بالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا والد کے ذمے واجب نہیں، لیکن اگر وہ ادا کرے تو ادا ہو جائے گا۔ ایسے ہی بیوی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا خاوند کے ذمے واجب نہیں، لیکن اگر خاوند ادا کر دے تو وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ بیوی پر صدقہ فطر کب واجب ہے؟ یہی چیزیں جو ابھی میں نے عرض کی ہیں کہ 52.5 تولے چاندی کی ملکیت، ان 5 چیزوں کے مل کر اگر بیوی کی ملکیت میں اتنا مال ہے تو پھر بیوی پر صدقہ فطر واجب ہے، وگرنہ خاوند کے مالدار ہونے کی وجہ سے بیوی کے اوپر صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا۔ صدقہ فطر واجب کب ہوتا ہے؟ چوتھا سوال، صدقہ فطر میں جو یہ ہے لفظ فطر، یہ بتلاتا ہے کہ یہ فطر کے موقع پر واجب ہوتا ہے۔ روزے داروں کی ایک تو روزانہ افطاری ہوتی ہے مغرب کے وقت، ایک بڑی افطاری ہے رمضان المبارک مکمل ہونے کے بعد عید الفطر کے موقع پر۔ تو فطر سے مراد عید الفطر ہے، یعنی عید الفطر کے دن جس وقت صبح صادق طلوع ہو، یعنی فجر کا وقت جس وقت ہوتا ہے، اس وقت جس آدمی کی ملکیت میں 52.5 تولے چاندی کی مالیت ہے اس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، اپنی طرف سے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے۔ لیکن مستحب یہ ہے، واجب تو اس وقت ہوتا ہے، مستحب یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے ہی صدقہ فطر ادا کر دیا جائے، پھر تو صدقہ فطر کا ثواب ہوگا، وگرنہ اگر بعد میں ادا کریں گے تو خالی صدقہ کرنے کا ثواب ہوگا۔ اور اگر کوئی رمضان المبارک میں ہی یہ صدقہ ادا کر دے عید سے پہلے تب بھی درست ہے۔ عموماً بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جو شخص روزے نہیں رکھتا اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، کیونکہ پیچھے اس کی ایک حکمت بیان ہوئی کہ روزے میں ہونے والی کمی کوتاہیوں سے یہ روزے دار کو پاک کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے کسی کے ذہن میں ہو کہ صدقہ فطر اس پر واجب ہوگا جس نے روزے رکھے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ روزہ الگ عبادت ہے، صدقہ فطر الگ عبادت ہے۔ روزے رکھے ہیں تب بھی صدقہ فطر واجب ہے اگر انسان کی ملکیت میں 52.5 تولے چاندی کی مالیت ہے، اور اگر روزے نہیں رکھے بیماری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، تب بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ صدقہ فطر دینا کتنا ہے؟ صدقہ فطر میں احادیث مبارکہ میں مختلف جنسوں کو بیان کیا گیا ہے جن سے صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے گندم، اگر کوئی شخص گندم کا صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے تو ایک آدمی کی طرف سے 1 کلو 636 گرام، یعنی تقریباً 1.25 کلو، احتیاطاً 2 کلو گندم یا 2 کلو آٹا یا ان کی قیمت ادا کر دے۔ اور ابھی اس وقت 2 کلو احتیاطاً گندم کی قیمت تقریباً 250 روپے صدقہ فطر بنتا ہے۔ اور اگر کوئی کھجور یا جو یا کشمش کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہے تو ان کی مقدار 3 کلو 272 گرام بنتی، یعنی کھجور 3 کلو 272 گرام نکالے، تقریباً 3.5 کلو یا احتیاطاً 4 کلو، اسی طرح جو، اسی طرح کشمش، یہ جن سے بھی نکال سکتا ہے، اور بازار سے اتنی مقدار کی قیمت معلوم کر کے وہ بھی ایک فرد کی طرف سے صدقہ ادا کر سکتا ہے۔ انسان کو چاہیے یہ کہ وہ اپنی مالی حیثیت کو دیکھے، مالی حیثیت میں اگر وسعت اور کشادگی ہے تو وہ جنسوں میں کھجور کو اختیار کر لے یا جو کو اختیار کر لے۔ کھجور کے اعتبار سے تقریباً 2000 روپیہ ایک فرد کی طرف سے صدقہ فطر بنتا ہے، اور جو کے اعتبار سے تقریباً 500-550 روپے، اور کشمش کے اعتبار سے تقریباً 2800 روپے ایک فرد کی طرف سے صدقہ فطر بنتا ہے۔ اور اگر وہ گندم کی طرف سے بھی دینا چاہے
اگرچہ احتیاطاً 2 کلو ہے، زیادہ بھی دیا جا سکتا ہے، قابل اجر و ثواب ہے۔ اب صدقہ فطر کا حقدار کون ہے؟ چھٹا سوال، یعنی کس کو ہم صدقہ فطر دے سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں شرعی اعتبار سے صدقہ فطر کے وہی لوگ حقدار ہیں جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں، یعنی جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے انہی لوگوں کو صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے۔ جیسے غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ایسے ہی اسے صدقہ فطر بھی نہیں دیا جا سکتا۔ اب جو مسلمان ہیں ان میں کون شخص صدقہ فطر کا حقدار ہے؟ تو سب سے پہلے تو بنو ہاشم، جو کہا جاتا ہے نا سید کو زکوٰۃ نہیں لگتی، تو سید کو صدقہ فطر بھی نہیں لگتا، لیکن یہ سید کے لفظ میں ڈیٹیل ہے۔ بنو ہاشم یعنی ہاشمی خاندان کے افراد، جو خاندان بھی وہاں سے چلا ہے ہاشمی، ان کی آگے نسل میں کسی کو بھی صدقہ فطر نہیں دے سکتے، اور وہ 5 خاندان ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان، سیدنا عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان، سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تینوں بھائی ہیں، سیدنا حارث اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی اولاد، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا جان ہیں، ان کو صدقہ فطر نہیں دیا جا سکتا۔ اب ان کے علاوہ جو مسلمان ہیں ان کو دیکھیں گے کہ ان کے پاس ضرورت اور استعمال سے زائد اتنا سامان یا مال اگر موجود ہے، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، جیسے میں ابھی پیچھے بیان کر چکا ہوں، جن کی مالیت 52.5 تولے چاندی تک پہنچتی ہے، اگر کسی کے پاس اتنا ہے تو ایسے افراد کو زکوٰۃ اور صدقہ فطر نہیں دیا جا سکتا۔ باقی اس حوالے سے سب سے بہتر یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھے، کیونکہ رشتہ داروں میں اگر کوئی زکوٰۃ یا صدقے کا مستحق ہے تو اسے دینے میں ڈبل اجر ہے۔ آپ کی نیت دیتے ہوئے صدقہ فطر یا زکوٰۃ کی ہو، انہیں چاہے نہ بتائیں، اس میں صدقہ فطر بھی ادا ہوگا اور ساتھ ساتھ صلہ رحمی کا بھی اجر ملے گا۔ اور اس کے بعد دینی مدارس میں پڑھنے والے طلبہ، ان کے اوپر اپنی صدقہ فطر اور زکوٰۃ کو استعمال کرے۔ جہاں صدقہ فطر اور زکوٰۃ ادا ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت کی نشر و اشاعت کا یہ آدمی ذریعہ